مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔ آپ کا نام؟ صغیر اتاری۔ میں لاہور سے آیا ہوں۔ رائمڑ سے آیا ہوں۔ میں لاہور سے، شیخوپورہ سے۔ محمد طیب، لاہور سے آیا ہوں، بابا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ محمد عثمان اتاری۔ محمد نعمان، میں سرگودا شہر سے آیا ہوں۔ محمد رحیل جمیل اتاری، میں لاہور سے آیا ہوں، پیر صاحب کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ انس سیالکوٹ سے۔ محمد اورنگزیب اتاری، سردار آباد فیصل آباد سے۔ دنیا داری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سکون نہیں ملتا، اس لیے 3 دن کے قافلے میں آئے ہیں کہ کچھ سکون مل جائے زندگی میں، اور نیت لے کے آئے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ایک کا نام میں نے اپنے پیر کے نام کے رکھا ہے، محمد الیاس اتاری، اور دوسرا زین العابدین۔ خواہش یہ ہے کہ وہ مبلغ دعوت اسلامی بنے، ایسے بنے کہ وہ بھی میرے پیر کا پیغام آگے بڑھائیں۔ اس دن کا بڑا جو ہے نا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ کب امیر سنت کی طرف سے پیغام ہمیں ملے اور ہم کسی طرح صرف فیضان مدینہ چلے جائیں، اپنے پیر صاحب کی زیارت کر لیں۔ اور الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دل بے چین ہے یا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا، تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیر خانے جایا جائے، امیر سنت کی زیارت کی جائے۔ اس کا جو الحمدللہ جو امیر سنت کی زیارت کرنے کے بعد فیض ملتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کو ہر بندے کو چاہیے کہ جوائن کرے۔ دعوت اسلامی ایک ہمیں اچھا پیغام دیتی ہے، دین کا پیغام دیتی ہے، دین کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے، اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں مہنگائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، کافی پرابلمز ہیں، کافی تکلیف ہے، مشکلات ہیں۔ جہاں پہ دیگر عمومی اسلامی بھائیوں کو تکالیف ہے، وہاں پہ گونگے بہرے بھی آزمائش میں مبتلا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی آزمائش کو آسان فرمائے، اور جہاں پہ گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی اگر کام پہ رکھا جائے، اگر ان یہاں پہ کام پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی 10% اضافے کے ساتھ اضافی تنخواہ وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب کو جب لائیو زیارت کی تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھے تھم رہے، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر دل میں جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو ہماری حاجات ہیں، دعائیں ہیں سرکار کے تمام عاشقوں کے لیے، سب کی پوری ہوں اور سب کی حاجات پوری ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہی کوشش ہے کہ پیر صاحب کی بار بار زیارت، اور صبح سے یہی طلب تھی کہ کب پیر صاحب سامنے آئیں گے اور ہم انہیں دیکھ پائیں گے، کہ ٹی وی پہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج لائیو دیکھیں گے تو دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ جو ملے ہمیں، ہم وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں آگے بھی اسے اڈاپٹ کریں، اور جو ہمارے گھر میں ہیں ہم انہیں بھی بتائیں، وہ بھی اس پہ عمل کریں، یار دوست بھی عمل کریں، اچھی چیز ہم بھی حاصل کریں اور انہیں بھی دیں، جن سے ہماری آخرت کا بھی جو ہے نا خزانہ اکٹھا ہو سکے۔ بہت ایک لطف آ رہا ہے کہ مجھے ایک ٹوکن مل گیا، میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے 3 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو جوائن کیے ہوئے، کافی میں مدنی مذاکرے جو ہے نا آن لائن دیکھتا ہوں، لیکن آج میں نے 3 سال پہلے میں ادھر آیا تھا، ابھی میں نے جو ہے نا لائیو دیکھا تو ایک علم دین سیکھا ملا ہے، کافی باتیں انہوں نے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ہے نا عوام الناس کے ساتھ ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ بہت علم دین سیکھنے کو ملا مجھے۔ مدنی چینل پہ سنا تھا کہ محفل مدینہ ہو رہی ہے، تو آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں محفل مدینہ میں ویسے ہی حاضر ہوا تھا، تو پیر صاحب کی نگاہ کرم ہوئی تو چند دن بعد ہی الحمدللہ مدینے کا بلاوا 2018 میں میرے سنت کے ساتھ ہی ترکیب بن گئی، اسی نیت سے پھر بلاوا آ جائے، اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ نیتیں لے کے ہیں، سب سے بڑی نیت تو باپا کا دیدار اور ان سے ملاقات کا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی کا بھی کیا تھا ارادہ، انشاءاللہ باپا سے ملاقات کریں گے تو داڑھی کو بھی معافی دیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، مدنی قافلوں کے بھی انشاءاللہ مسافر بنیں گے، اور الحمدللہ اس عید پہ ہم نے کیا بیعت قافلہ الحمدللہ۔ ایک تو باپا کی زیارت ہے لائیو، اور دوسرا یہاں پیر خانے میں آ کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جو سکون ملتا ہے، اور یقین مانے دل کرتا ہے یہاں سے واپس ہی نہ جائیں، دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں اور بس یہاں کے ہو کے رہ جائیں۔ آتے ہی یہاں دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باپا کے صدقے ہمارے دل کی دنیا چینج کر دے اور دنیا آخرت اچھی کر دے۔
مدنی مذاکرے کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو شخصیت ہے، آپ دیکھیں دور حاضر کے ان علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اگر آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کی شکل میں اور بے شمار کتابوں کی شکل میں الحمدللہ امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں تو آپ کے پاس مدنی چینل اردو، مدنی چینل بنگلہ، مدنی چینل انگلش، کڈز مدنی چینل، مدنی چینل عربک اور مدنی مذاکرہ۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا تجربہ، مشاہدہ، علم، حلم، اس سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں مدنی مذاکرے کی سب سے خاصیت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ولی کامل کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو مدنی مذاکرے میں اپنے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ اگر کوئی لیبر ہے، کوئی فیکٹری اونر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بھی آفس لیول کا ہے، یا کوئی حتیٰ کہ گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر اہل سنت الحمدللہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ اور مدنی مذاکرہ اگر کوئی اس کو تھام لینا تو انشاءاللہ وہ کم از کم ضروری علوم جو فرض ہیں ہمارے لیے کم از کم وہ سیکھ لے گا اللہ کی رحمت سے۔ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، سب صحابیات بھی، والدین نبی، حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان بھی، سب صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، افطار آ گیا، روزہ رکھا ہے تو ویسے تو نہیں کر سکتے مسجد میں، البتہ اعتکاف کی نیت کر لیں اور آپ بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہیں کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، کھانے پینے کے لیے کریں گے کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پییں سوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، کیونکہ آج ذیقات کی 12ویں رات ہے 1443 ہجری۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرہ ہفتہ وار شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں
फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, झूठी खबरें फैलाना कैसा, क्या ये भी गुनाह में शामिल होगा? क्योंकि कई लोग किसी के मरने की खबरें फैला रहे होते हैं हालांकि वो जिंदा होता है, और कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का कह रहे होते हैं हालांकि मजीद नहीं बढ़ी होती, और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा करना कैसा है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये भी सोशल मीडिया की वजह से है? सोशल मीडिया की बुराइयों में से एक बुराई है फेक न्यूज़ फैलाना, ये अब ज़्यादा हो गया है, या फिर पहले भी माजी में भी आपके तजर्बात रहे हैं कि लोग झूठी खबरें फैलाते थे? झूठी खबरें फैलाना यानी अफवाहें उड़ाना सब पुराना तरीका है। हदीसों में इसकी मजम्मत भी मौजूद है, इसका मतलब पुराना तरीका ही है। सोशल मीडिया का जब नाम भी नहीं सुना था उस वक्त भी मुझे मार देते थे और जनाजे की नमाज के ऐलान हो जाते थे, फिर लोग बेचारे फ़ोन करते थे कि तो खैरियत है, तो मारते रहते हैं। मुझे तो कई बार मारा है लोगों ने अफवाहों में। अल्हम्दुलिल्लाह अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। तो यूँ करते रहते करने वाले। इसी तरह ये जैसे कि आपने फरमाया कि ये पेट्रोल के बारे में, तो वही पेट्रोल के बारे में अफवाहें वो उड़ाते होंगे जिनको मज़ीद महंगा माल अपना बेचना होता होगा कि बहुत बढ़ गया, दाम और बढ़ गया है, तो इसलिए वो यूं हमको इतने का पड़ता है और ये हम आपको इतने का दे रहे हैं, भाव टू भाव दे रहे हैं, क्या करें। झूठ पर झूठ तो बोलते रहते हैं लोग, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। इसी तरह दहशत गर्दियों की खबरें कि उधर गोली चली तो इतने मर गए, उधर बम फटा तो इतने मर गए, तो ये भी होता होगा। तो गुनाह का काम है, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सदहा यानी सैकड़ों खबरें खुसूसन आजकल ऐसी उड़ती यानी आम होती हैं जिनका तमाम शहर में चर्चा होता है। फिर तजर्बा गवाह है कि बाद तनकीद यानी छानबीन के महज वो खबरें बेअसल यानी बेबुनियाद निकलती हैं, इन्हें अफवाह कहते हैं। और शैतान भी अफवाह फैलाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शैतान आदमी की सूरत इख्तियार करके लोगों के पास आता है और इन्हें किसी झूठी बात की खबर देता है। लोग फैल जाते हैं, तो उनमें से कोई कहता है कि मैंने एक शख्स को सुना, इसकी सूरत पहचानता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। वो कहता है, हवाला मुस्लिम शरीफ जिल्द मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 18 हदीस नंबर 17। तो ये मतलब शैतान भी वो आकर वो लोगों इंसान की सूरत में वो झूठी खबर उड़ाता है, वो गायब हो जाता है। लोग समझते हैं किसी ने कहा था, अब शक्ल याद रह गई है, नाम नहीं जानता मैं, या किसी दोस्त की अजीज की पहचानने वाली शक्ल में आ जाता होगा, ये भी हो सकता है। तो शैतान की भी तरकीबें करता है ऐसी। तो ये है मतलब इसमें आजमाइश है कि झूठी खबर नहीं फैलानी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। ये भी हमारे यहाँ आम है, सुना है कि यूं तो यूं, सर पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि सुना है ये भी नहीं कहते, उसको बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि यूं ही है, हालांकि उसने सुनी हुई होती है और सुनी हुई बातों का कोई मतलब एतबार तो होता नहीं है। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ सफ़ा 17 पेज नंबर हदीस नंबर 7 कि यानी किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे, आगे बढ़ा देते हैं। तो यूँ भी बाज़ों का अफवाहें उड़ती रहती हैं। बुखारी शरीफ के हदीस में एक मजमून है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र
देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है और दूसरा उसके सिराने संसी लेकर प्लास टाइप का एक औजार लिए है और वो उसके मुंह में बाँच, इसको बाँच बोलते हैं, बाँच में घोंप देता है और चीरता हुआ पीछे गुद्दी तक ले जाता है। फिर ये दूसरी तरफ आता है और बाँच में डालकर वो उसको चीरता हुआ गुद्दी की तरफ ले जाता है। तो ये फिर पहली तरफ आता है जहाँ से चीरना शुरू किया था, तो वो जख्म भर चुका होता है, फिर उधर मारता है और तो डालता है और चीरता है, फाड़ता है, इस तरह चीर फाड़ हो रही थी उसकी। तो बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया कि ये झूठी अफवाह फैलाने वाले की सजा है। तो अब देख लें, अभी तो इसको मार दिया, उसको पछाड़ दिया, वो बातों में अफवाहें उड़ा दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, बम फाड़ दिया, तो गोली चला दी, बंदे गिरा दिए इतने बातों में, लेकिन मरने के बाद की सजा बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। ये बरज़ख की सजा है। तो ये मतलब झूठी अफवाह फैलाने वाले की भी सजा है, और इह्या उलूम में जो रिवायत है इसी तरह की, उसमें यह कि झूठ बोलने वाले की ये सजा है। तो झूठ यानी अफवाह नहीं भी उड़ाता और सिर्फ झूठ बोलता है तो वो भी बाज रहे, और झूठी अफवाह वाला भी झूठा ही है, झूठ बोल ही रहे वो। अल्लाह पाक हम सबको आफियत नसीब फरमाए। ऐसी खबरें चले ना, तो इस तरह की अब तो सोशल मीडिया की वजह से ये अफवाहें ज़्यादा फैल जाती होंगी, तो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमारे ये भी होता तफरीहन फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो ये हर गुनाह में मदद हुई ना, कि हमें कुरान ने हुक्म दिया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और गुनाह जुल्म बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो हमारे यहाँ मतलब ये कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह पाक सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अगर किसी ने ये काम किए हैं तो उससे पक्की तौबा कर ले, और जहाँ इजाला बनता हो वहाँ इजाला भी करना होगा, जहाँ तलाफ़ी बनती हो वहाँ तलाफ़ी भी करनी होगी। ख़ासकर अप्रैल की पहली तारीख को अप्रैल फूल मनाते हैं, 1 अप्रैल को। फूल माने बेवकूफ़, तो अप्रैल फूल ने अप्रैल बेवकूफ़, तो ये बेवकूफ़ों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से ये आया है। मुसलमानों में भी होगा, लेकिन हमने अतराफ में अपने नहीं देखा। अलबत्ता हो सकता है कि मॉडर्न लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, खोपड़ी जिनकी ख़राब हो जाती है, वो इस तरह की हरकतें करते हो तो ताज्जुब नहीं, ना मजहबी तबका ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिनको ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं और हकीकत में इनको आईने में अपना चेहरा नज़र आ रहा होता है। झूठ ये बोलें, गालियाँ ये बकें, गाने बाजों पर टांगे ये थिरकाएं, रिश्वतों का लेन देन ये करें, सूद का लेन देन ये करें, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करें, फजर के टाइम पर औंधे पड़े हों, घर में सोए पड़े हों। और जो नेक आदमी नमाज पढ़ता है सुन्नत के मुताबिक, जिसका कलमा पढ़ा है आपने, उसके सुन्नत अता करके दाढ़ी रखता है, सादा लिबास पहनता है, और बस ये बेवकूफ़ लगता है। तो जाहिर है कि ये तो आईना है, आईने में अपनी शक्ल ऐसे शख्स को आती है जो तरह तरह के गुनाहों के साथ साथ नेक लोगों को भी मतलब बुरा भला बोलता है कि मौलवी हैं, ये मुल्ला लोग हैं, इनको क्या पता, इनको क्या समझ, दुनिया इधर से उधर चली गई है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। बहरहाल ये कि दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपने दिल के आईने में मदीना नजर आएगा, वरना यह कि अगर उस बुरे माहौल में रहेंगे तो अच्छे लोग भी आपको बुरे नजर आएंगे, इन्हें अपनी शक्ल नजर आती रहेगी, और कब्र में जो मामला होगा फिर अल्लाह पाक से हम अमान चाहते हैं अज़ाब कब्र से। अल्लाह सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, तो आपसे सवाल ये है कि कुर्बानी सिर्फ मर्द पर वाजिब है
یا عورت پر بھی قربانی واجب ہے جانوروں کی؟ قربانی کے شرائط پائے جائیں تو مرد اور عورت دونوں پر ہی واجب ہے، جس چیز پر اپنی اپنی واجب ہے. یہ نہیں کہ اگر مرد پر واجب ہے تو بیوی کی طرف سے بھی مرد پر واجب ہو گئی، یا بیوی پر واجب ہو گئی تو اس کو شوہر کے طرف سے بھی قربانی واجب ہو گئی. یوں نہیں ہے، اپنی اپنی طرف سے جس پر واجب ہے. بھلے شوہر غریب ہے اور عورت کے پاس اتنا رقم اور جو بھی شرائط ہیں وہ پورے قربانی ہے تو یہ کرے گی، واجب ہے اس پر، شوہر بھلے نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ہیں کہ اگر بچپن میں کسی نابالغ سے کوئی چیز لے کر کھائی ہو یا لی ہو تو اب کیا کریں؟ جب احساس ہوا جواب ارشاد فرما دیں. اب اگر وہ بالغ ہو چکا بچہ اور تو اس سے اس کی پیمنٹ کر دیں جتنا کھایا ہے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو معاف بھی ہو جائے گا. اور اگر وہ نابالغ جو ہے وہ ہے ہی نابالغ تو اس کا جو سرپرست ہے اس کے پاس اس کی رقم جمع کروا دے جتنا اس کا کھایا ہے. اور اگر خود باپ نے ناک کھا لیا اپنے نابالغ بچے کا تو اتنی رقم اس کی نکال کر اس کے کھاتے میں جمع کر لے، یا اس پر اتنی خرچ کر دے اسی بچے پر رقم جو اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے خرچ کر دے. ضرورت کے مطابق دوا میں خرچ کر دی، اس کی غذا میں خرچ کر دی، اس کے لباس میں خرچ کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کیا مسلمان گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو. گونگا جو ہے وہ اپنے تلفظ پر تو قادر ہوتا نہیں ہے، نماز بھی تو پڑھتا ہی ہو اشارے سے، جس طرح اللہ اکبر وہ اشارے سے تکبیر تحریمہ جیسے کہتا ہے تو اشارے سے ہی کرتا ہے نا اپنے وہ تصور میں. تو اسی طرح قربانی کے وقت بھی وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے تو وہ اللہ کا نام اس طرح لے لے گا تو گونگے کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی. قربانی ہو یا ذبح شرعی کوئی بھی مرغی کاٹنی ہے تو اس پر بھی تکبیر تو پڑھنی ہے نا، اس کو تکبیر بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا شرط نہیں ہے، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. وہ بھی ارادتاً اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ جانور جو ہے یہ حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا. اور اگر اس وقت بھول گیا ذبح کرتے وقت، مسلمان جو ہے اس نے ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کہنا تھا اس نے اور بھول گیا، تب بھی ذبیحہ جو ہے جانور حلال ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بت پرست ہے مثلا ہے نا یا مرتد ہے اور وہ 1000 بار بسم اللہ پڑھے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کا کاٹا ہوا جو ذبح کیا ہوا وہ بالکل مردار مطلب مرے ہوئے گوشت کی طرح ہے، حرام ہے. یعنی زبان سے کہنا ویسے تو شرط ہے، یعنی جو بھی ذبح کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ قادر ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو اس لیے مطلقاً فقہ کرام نے یہ لکھا کہ گونگے کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن وہی کہ وہ اس کا ذہن میں تصور کر لے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. جی مگر گونگے کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ابھی جو ویڈیو میں قربانی کے جانور دکھائے گئے تو ایک ایسے جانور کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو. تو ماضی کی یادوں میں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے بھی شاید کوئی ایک ایسا جانور لیا تھا یا آپ لینے گئے تھے ان کو، کیونکہ پہلے آپ خود جانور خریدنے بھی جایا کرتے تھے
اور اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کیا کرتے تھے. تو کچھ یاد ہے ایسا کوئی جانور آپ نے لیا ہو اور اس کا حدیث میں غالباً ذکر بھی ہے؟ ایک سے زیادہ بار لیے ہوں گے اس طرح کے. میں ڈھونڈتا تھا. اس کی وضاحت سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہوں نا آنکھوں کے گرد یہ کالی کھال, اور سیاہی میں چلتا ہوں نا کالے پاؤں, اور سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی کالا پیٹ, بلیک پیٹ کا جو چمڑا ہے یا بال ہیں وہ بلیک ہوں. تو اس طرح کے تو کیے میں نے, مطلب قربان, جو مجھے ظن غالب یہی ہے. ذبح لفظ جو ہے نا, ذبح مانے جو جانور ذبح ہوا, اور وہ جو جس کو ہم ذبح بولتے ہیں نا, یہ ذبح نہیں ہے, یہ ذبح اصل تلفظ ہے, ذبح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ لال مرچ سے نظر اتارنے کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں وہ ٹوٹکا ہے, یہ جائز ٹوٹکا ہے. 3 یا 7 مرچیں 7 بار گھما کر وہ توے پہ ڈالتے ہیں. تو اگر وہ توے میں سے بدبو آئے گی, یعنی کہ مرچی کی جو جس کو مرچی کی چھاک بولتے ہیں میمنی میں, ایک دم آنکھیں جلیں گی اور چھینکیں شروع ہو جائیں گی, ہے نا, تو سمجھو کہ اس کو نظر نہیں ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر یعنی کہ بدبو نہیں آئی تو یہ نظر ہے. تو اس طرح بار بار کریں گے تو یہ اترتی رہے گی, اور پھر یہ کہ چھاک آنی شروع ہو جائے گی. دن میں ایک بار روز کرے 2-3 دن تک تو خود ہی انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. یہ ٹوٹکا ہے. SMS کے ذریعے عبد الوہاب اتاری نے یہ سوال کیا ہے کہ امام نے جہر سے تکبیر تحریمہ کہی, پھر بغیر آواز نکالے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں گیا, تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تکبیر تحریمہ جہر یعنی کہ وہ اونچی آواز سے, تو اگر وہ تکبیر تحریمہ تو درست کہی ہے, یعنی بلند آواز سے تکبیر تحریمہ امام کا کہنا یہ ہے سنت, اور اتنی آواز سے کہنا تو ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں, اتنا تلفظ تکبیر تحریمہ کا ادا ہو تو فرض تو ادا ہو جائے گا. اب اس نے کوئی تکبیرات انتقالات میں سے کہ رکوع میں جانے کے لیے یا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر اتنی آواز سے کہی کہ خود بھی نہیں سنی, تب تو مطلب ہے کہ وہ سنت چھوٹی, اس کی نماز تو ہو جائے گی. اور اگر اتنی کہ خود سن لی لیکن دوسروں نے نہیں سنی, تب بھی وہ دوسروں کو سنانے والی جو سنت تھی وہ اس کی فوت ہوئی, نماز بہرحال ہو جائے گی. SMS کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا خون والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب اگر وقت ذبح نکلا ہوا خون ہے, جیسے دم مصفوح کہتے ہیں, بہتا ہوا خون, تو جو ذبح کے وقت نکلا وہ خون اگر کپڑے میں لگ گیا ہے تو اب یہ کتنا لگا ہے, اگر اتنا لگا ہے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی تو نہیں ہوگی, اگر اتنا تھوڑا لگا ہے کہ جس سے نماز تو ہو جاتی ہے, مگر وہ 1 درہم یہ خون تو وزن میں آئے گا نا. ہاں مسئلہ یہی ہے, درہم کی تو بہرحال الگ الگ صورتیں ہیں, لیکن درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو زیادہ ہونے کی صورت میں تو سرے سے ہوگی نہیں, درہم کی صورت میں واجب الادا ہوگی, کم ہوگی تو بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں. یا سیدی ایک سوال عرض ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو ساتھ میں بجلی بھی چمکتی ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماموں اور بانجا یہ ایک چھت پہ جو ہے یعنی ایک جگہ کھڑے نہ ہوں, یعنی ایک ساتھ نہ کھڑے ہوں, تو جب بجلی گرجتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ بجلی گر جائے گی, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے مجھے کچھ عرض کر دیجیے گا, جزاک اللہ خیرہ. دعا کی درخواست ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے, دوسرا یہ کہ کبھی علماء سے سنا نہیں ہے, نہ پڑھا ہے کہیں, نہ سمجھ میں آتا ہے ایسا کہ ماموں بھانجے اکٹھے کھڑے نہ ہوں. اور جتنے بجلی کا شکار یعنی کہ دنیا میں ہزاروں لوگ سالانہ بجلی آسمانی بجلی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ پڑھا سنا نہیں ہے کہ اس میں ماموں بھانجے کھڑے تھے اس لیے پھنس گئے. تو یہ بس
अवामी रोमर ही कह सकते हैं इसको, अफवाह, गलत फहमी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि हमने सुना है कि जो जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनकी उम्रें 30 बरस होगी, तो ये इरशाद फरमाएं कि जो जहन्नम में जाएंगे तो उनकी उम्रें कितनी होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। जन्नत में तो 30 या 33 दोनों का है, बरस के हमेशा मालूम होंगे। ये उम्रें 30 बरस की होंगी, ये तो ज़ाहिर है कि वक्त तो गुजरेगा ना, ये मालूम होंगे हमेशा 30 बरस या 33 यानी 33 ईयर्स। और जहन्नमियों की उम्र का तो यानी इस तरह कोई तस्करा कहीं पड़ा नहीं है कि वो क्या उम्रें होंगी, लेकिन वही कि वो जो मुसलमान होंगे उसके हवाले से तो अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान दुनिया की उम्र यानी जो 7000 साल है उससे ज़्यादा जहन्नम में नहीं रहेगा, और काफिर का बिरल वो हमेशा हमेशा उसने जहन्नम के अंदर रहना है। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज़ है, अगर कोई परेशानियों और मुश्किलों मुसीबतों की वजह से यह कहे कि दुनिया पे ख़राब है, दुनिया बेकार है, यहाँ से जल्दी चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो इन अल्फाज में कोई शरई मसला तो नहीं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे और ईमान पे ख़ात्मे की दुआ फरमा दे। नहीं, अच्छी ख़राब है दुनिया, दुनिया अच्छी तो नहीं, इसकी तो मजम्मत बहुत है। ताहम यह कि दुनियावी परेशानियों से तंग आकर वो मौत की तमन्ना करना ये नाजायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि अज़ान होने के बाद भी वो बैठे रहते हैं, जमात खड़ी होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब जमात खड़ी होने में सिर्फ 4-5 मिनट रह जाते हैं तब वो उठकर फिर मस्जिद के लिए जाते हैं, वज़ू करते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो उनका ये अंदाज़ क्या नमाज में सुस्ती करना कहलाएगा? और नमाज में सुस्ती करने की जो वाइदें कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, क्या वो इन पर भी सादिक आएंगी? और हमारा अंदाज़ होना क्या चाहिए नमाज के वक्त? आया एकदम जमात के वक्त हमें पहुंचना चाहिए या अजान होती ही हमें नमाज की तैयारी शुरू करके मस्जिद हाजिर हो जाना चाहिए? इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जमात वाजिब है। अब वो अजान सुनते ही पहुंच गया ये शर्त नहीं है। इसको नमाज में सुस्ती करने वाले की वईद होना तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जमात उस पर वाजिब है। तो जमात वो पूरी ले जिस तरह की जमात होती है, मिलती है। बाकी रहा ये कि क्या करना चाहिए, तो बुज़ुर्गों को फॉलो करना चाहिए। कि बुज़ुर्गान दीन के इस तरह के भी वाक़यात हैं कि वो हजरात अज़ान से पहले मस्जिद में आ जाते थे और बाजमात पहली सफ़ तकबीर उला ये इनके हरीस होते थे। लेकिन आहिस्ता 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 लोग दूर होते चले गए और अब तो सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। के बाद उलमा ने तस्वीब जारी की, यानी कि अज़ान के बाद फिर याद दहानी। खाने के लिए कोई तस्वीब नहीं है, याद दहानी नहीं है। खाने का टाइम सबको याद होता है, वो पहले से पहुंच जाते हैं, पालती मार के बैठ जाते हैं। लेकिन वो नमाज को फिर याद दिलाना पड़ता है। तो ये भी पुराना हो गया, ये भी कि फ़ुक़हा किराम ने ये तस्वीब की इजाज़त दी कि अज़ान के बाद भी जमात से पहले फिर इनको रद्दुल मुख्तार शामी में भी गालिबन यही लिखा है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये जैसे पढ़े मस्जिद में अज़ान के बाद, मतलब जमात से चंद मिनट कुछ मिनट पहले, ताकि लोगों को याद आ जाए कि हमको मस्जिद में जाना है। तो यहाँ हमारे यहाँ आलमी मदीना मरकज़ फ़ैज़ान मदीना ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अब मस्जिद में ही लोग सुस्तियाँ कर रहे हैं, तो अब बाज़ार वालों का क्या गिला। तो यहाँ भी हमारे यहाँ दफातर में सैकड़ों इस तरह भाई काम कर रहे होते हैं। ये अज़ान तो बस इनके लिए भी हमने फिर वो इसको भी कई साल हो गए तस्वीब शुरू कर दी हमारे यहाँ कि भाई इनको याद दिला कि अब तो निकलो यार, मस्जिद के अंदर आओ। तो है बड़ी सुस्ती।
क्या मजहबी वज़ाक़ता का हो या क्या शेव्ड हो, तो सब नमाज में तो तकरीबन ये सुस्ती वो सुस्ती नहीं है जिसको हम नाजायज़ कहें, ये ज़हन में रखना। नाजायज़ वो सुस्ती है जिसमें जमात ही चली जाए सुस्ती की वजह से, या माअज़ल्लाह क़ज़ा ही हो जाए, ये सुस्ती काबिल गिरफ्त है। बाकी ये कि वो मर मर के जो पहुँचते हैं और जमात बहरहाल पूरी ले लेते हैं कि वाजिब अदा हो जाता है, इनको उस सुस्ती के खाते में हम नहीं डालेंगे, ठीक है ना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अमीर अहले सुन्नत, पहली बात मेरा तो आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो इज्तिमा में और काफ़िले में और मदनी मुज़ाकरे में मुझे वो सारे जवाबात मिल जाते हैं। और मेरी कोई परेशानी भी होती है तो मैं आपका दीदार करता हूँ तो मेरी परेशानी भी दूर हो जाती है। लेकिन अभी मेरे साथ एक कंडीशन ये है कि 4-5 दिन पहले जो है मैंने आपका दीदार किया था ख्वाब के अंदर, और उस दीदार में जो है मैंने आपके हाथ भी चूमे और माशाल्लाह मैं आपके गले भी लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ख्वाब में। सुबह उठ के बहुत खुश हुआ, और मेरा जो ख्वाब था ये सुबह का था, और कहा जाता है कि सुबह के जो ख्वाब होते हैं वो अक्सर सच होते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा ख्वाब कब ताबीर में बदलेगा, कब ये मेरा ख्वाब हकीकत होगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। माशाअल्लाह। अब वो सुबह हमारे यहाँ कहते हैं सुबह किसको, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जो लेजी टाइप के लोग होते हैं 12 बजे उठकर नाश्ता करते होंगे, तो वो सुबह इनकी वो होती होगी। तो असल वो अपनी अपनी मर्जी की सुबह होती है, तो यहाँ ये सुबह तो मुराद नहीं हो सकती। तो हज़रत वो हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्दक़ुर रुया बिल असहार, यानी सच्ची ख्वाबें, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची ख्वाबें सवेरे की होती हैं। सुनन तिरमिज़ी जिल्द 4 पेज नंबर 104। तो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में इरशाद फरमाते हैं, यानी सुबह सहरी के वक्त की ख्वाबें अक्सर सच्ची होती हैं, क्योंकि उस वक्त अक्सर दिल मुतमईन होता है, मैदा खाली होता है, इससे बुखारात दिमाग की तरफ नहीं चढ़ते, और उस वक्त फरिश्तों का नुज़ूल होता है जो नमाज फजर में शिरकत करके दिन भर इंसानों के साथ रहते हैं। सुबहान अल्लाह, मुबारक बंदों के नुज़ूल यानी उतरने का वक्त भी मुबारक है, उस वक्त के काम भी मुबारक हैं। तो वो सहरी का वक्त ये समझ में आ रहा है कि सुबह सादिक से पहले पहले जो ख्वाब देखी, जो मतलब वो जो फरिश्ते तो फिर जो उतरते हैं तो फजर में आ जाते हैं, शरीक होते हैं, वो फरिश्ते उतरते हैं। ये शरह में मैं ये समझ सका हूँ। असहार, सहर की जमाना। अब ये इन्होंने 10 बजे देखा, 11 बजे देखा, ये इन्होंने तस्करा नहीं किया। अवामी सुबह तो यही है 10-11 बजे, और जो मजदूर पेशा होते हैं उनकी 3-4 बजे रात को हो जाती होगी सुबह, भाग भाग के वो फैक्ट्रियों की तरफ और कामकाज की तरफ जा रहे होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक इस्लामी भाई ने आपको एहराम की हालत में और अपने आप को भी एहराम की हालत में देखा, तो क्या उसका भी मुतालबा होगा कि आप उसे एहराम की हालत में अब हज पर ले चलें? अब जिसने देखा वो खुद ही बोल भी दे, बयान भी कर दे अपना कि क्या मतलब आगे तरकीब करनी है। ख्वाब में तो हो ही गया है। उनका नाम नहीं लिया जा सकता इस वक्त। तो ख्वाब से गुजारा करे और क्या। आप बोलते हैं कोई ख्वाब में आपने चल मदीना किया है, ठीक है, ख्वाब में चल मदीना। ख्वाब में तो कोई फीस भी नहीं है ना, किसी की कारी भी नहीं चलती, ना वीज़े की ज़रूरत, ना हवाई जहाज़ के टिकट की ज़रूरत, बिल्कुल फ्री है।
غم مصطفیٰ کی تلاش تھی. غم مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وسلم. کیا شاگرد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، کیا شاگرد اپنے استاد کو تحفہ دے سکتا ہے؟ اس میں کوئی شرعی مسائل تو نہیں؟ مسائل تو ہیں اس میں. اب جیسے کہ شاگرد پڑھائی میں کمزور ہے یا شرارتی ہے، استاد سے اس لیے گانٹھی ہے، اس نے وہ وقتاً فوقتاً خدمت کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، خصوصی دعوت کرتا ہے تاکہ امتحان کے ٹائم پر استاد صاحب شفقت کا ہاتھ رکھیں یا خیانت کا ہاتھ رکھیں. ذرا ہے ہی رشوت یہ. ویسے اس کو مظن تہمت کہتے ہیں کہ تہمت کی جگہ تو وہ استاد کے لیے ایسا لینا جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے ایسے مواقع پر. یعنی یہاں تک کہ جیسے کہ قاضی، باپ قاضی ہے اور بیٹا تو باپ کی خدمت کرے گا ہی کرے گا، لیکن اگر بیٹے کا کوئی کیس باپ کے پاس ہے، قاضی کے پاس، قاضی میننگ جج، تو اب بیٹا تحفہ نہیں دے گا باپ کو کہ یہاں مزید تہمت بن سکتا ہے کہ یہ اس لیے تحفہ دے رہا ہے کہ باپ جو ہے نا اس کے حق میں فیصلہ کر دے. تو یہ موقع کی مناسبت سے. تو اگر شاگرد سے پہلے سے مراسم ہیں لین دین کے، چیزیں دینے کے، دعوتیں کرنے کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے جاری رکھا. اور جبکہ کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے، ایسی نیت بھی نہیں ہے. اور اس میں اگر پہلے شاگرد نہیں تھا جب تو مطلب یہ دعوت تو کرتا تھا، لیکن جب سے شاگرد بنا ہے آئٹم بڑھا دیے اس نے، یعنی ڈشیں بڑھا دیں دعوت میں. پہلے سمجھو دال کھلاتا تھا، اب مرغی کے لیگ پیس تل کے کھلا رہا ہے نا، ایک سے ایک آئٹم میں لا کر دے رہا ہے. تو یہاں پھر یہ مزید تہمت بن سکتا ہے. اور اسی طرح مطلب یہ کہ تحفہ تو پہلے کم قیمت کا تحفہ دیتا تھا، اب زیادہ قیمت کا دے رہا ہے تحفہ، یہاں بھی یہ صورت بن سکتی ہے. اور اس میں پھر گنجائش ہے کہ اگر پہلے یہ غریب تھا اب مالدار ہو گیا، اس لیے اس نے بڑھا دیا ہے ڈشیں یا تحفے کی مالیت، تو اب پھر گنجائش نکل آئے گی. یہ تفصیلات فیضان سنت جو جلد اول اس میں کافی تفصیل ہے اس کی. تحفہ کب رشوت بنتا ہے، یہ تو بخاری شریف کا ایک باب ہے، تحفہ کب رشوت بنتا ہے. اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ بھی، ان کا سٹوری بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے تو کچھ لڑکے جو تھے وہ طباق، سیبوں کا طباق، ایپل کی ٹرے وغیرہ لے کے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پیش کی، آپ نے قبول نہیں کی. تو کسی نے عرض کیا حضور کیا تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ فرمایا سنت ضرور ہے لیکن یہ جو تحفے ہیں نا یہ رشوت ہیں، سمجھے؟ کیونکہ یہ آپ تو حاکم تھے نا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، تو کہ مجھے جو دے رہے ہیں نا یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. پولیس والے کو آپ کیوں چائے پلائیں گے، تحفہ دیں گے؟ اس لیے نا کچھ ترکیب ہے. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر کی کیوں دعوت کر رہے ہیں آپ؟ ہے نا کچھ ڈال میں کالا. پولیس افسر کی کیوں دعوت کر رہے ہیں آپ؟ اس کو کیوں مطلب اور آئے دن عید کے نام پر تو بڑے دن کے نام پر تو چھوٹے دن کے نام پر اس کو بھیج رہے ہیں. آپ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے نہیں دے رہا، یہ میری سیٹ کو دے رہا ہے. جس دن میری سیٹ گئی یہ مجھے دیکھ کر گلی بدل دے گا، سلوٹ بھی نہیں کرے گا، ہے نا. تو یہ کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ یہ کسی کا پانی بھی نہ پیے، میں صحیح بولتا ہوں، چائے بھی نہ پیے. یہ عام طور پہ رشوت ہی ہوتی ہے، ورنہ کیوں ہمدردی؟ اگر یہ پولیس نہ ہوتا تو کیا پھر بھی اس کو چائے پلاتے یا اس کو تحفہ دیتے؟ یا افسر نہ ہوتا تو پھر بھی اس کی دعوت کرتے؟ دیکھ افسروں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، موج لگی ہوتی ہے، وزیروں کی دعوتیں لگی ہوتی ہے. جب سے ایم این اے بنا، ایم پی اے بنا، دعوتوں سے فرصت ہی نہیں ہے.
بڑی مقبولیت ہو گئی ہے. کیا مقبولیت ہو گئی ہے؟ ذلت مقدر ہو گئی ہے. یہ دعوتیں جو دے رہے ہیں نا تم سے اپنے الٹے سیدھے کام نکلوانے کے لیے یہ ترکیبیں کر رہے ہیں. کوئی تمہارا مخلص نہیں ہے. اگر آزمانا ہے سیٹ چھوڑو پھر دیکھو کون دعوت دیتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر، عثمان بھائی کا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں دوست کیسے ہونے چاہیے؟ یہ آج کل کے دور کا سوال میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے. اسلام وہی ہے، سمجھے؟ قبروں کے اندر کا دور وہی ہے. اسلامی طور پر دوست وہ ہو کہ جو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم اگر خدا کو بھولیں یعنی غفلت کریں نمازوں میں یا نیکیوں میں تو ہماری توجہ دلائے، ہماری آخرت بنانے پر وہ ہماری مدد کرے. ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمیں روک لے. تو یہ دوست ہونا چاہیے اور یہ ہمیشہ کے لیے شروع سے لے کر قیامت قائم ہونے تک. آج کے دور کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. دوست وہ جو اللہ سے ملائے، جو اللہ سے دور کرے وہ دوست کس کام کا یار. اب تو دور کرنے والے ہیں نا، گالیاں اور فلموں کے ڈائلاگ بول رہے ہیں نا، گانے بج رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہیں جس تیس کی، اور فضولیات میں مگن محفلیں جمتی ہیں، چوپال لگتے ہیں. تو ایسے دوست تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اکیلا ہی بھلا. ایسے دوستوں کے پاس جا کر گناہوں سے پاک لوٹنا مشکل ہے، بلکہ ان کا اثر بھی پڑے گا. الصحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، خود بھی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا آگے. اور آج کل تقریباً یعنی کہ اکثریت اسی طرح کا ماحول ہے دوستوں کا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اچھے دوست نصیب کرے، عاشقان رسول ہوں، باشرع ہوں، پکے نمازی، سنتوں کے پابند ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، سنی ہوں، صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے ہوں، اولیاء کرام کے عاشق ہوں، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر جان چھڑکتے ہوں، غوث پاک کے دیوانے ہوں. ویسے دوست میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاجی امین بھائی لوئر دیر کے پی کے میں ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. کے پی کے پہنچے ہوئے ہیں ہمارے نگران. ماشاءاللہ واہ. ابھی میں سوچ رہا تھا، میں نظر تو آئے تھے کچھ دیر پہلے کہ چونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں ماشاءاللہ اللہ اللہ اچھی خاصی گیدرنگ ہے. سبحان اللہ. سب مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ انشاءاللہ. اچھا، وہ فتح رضویہ شریف جلد 11 پیج نمبر 374 رضا فاؤنڈیشن لاہور کے حوالے سے، جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے ایمان کا نور ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، نہ اس سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے. تو آج کل تو بد عقیدہ لوگوں سے بھی دوستی تو لوگ کر رہی ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان ان کے زبان پر بولتا ہے یار اپنا عقیدہ اپنے ساتھ، میں تو بہت پکا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. جہنم میں پھینک دے گا اوندھے منہ، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے کسی پر بھی اعتماد نہیں، اپنی ذات پر بھی اس طرح کا اعتماد کرنا جو ہے نا یہ بالکل تباہ کن ہے. اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب بچائے گا، اور خود کوشش کرے بچنے کی. اب کوئی بولے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، آگ میں ہاتھ ڈالے ہے نا تو ہاتھ تو جلے گا نا. میں یقین مانے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا جو ہے نا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک بد عقیدہ بد مذہب کی دوستی ہے. کیونکہ ہاتھ آگ میں جائے گا، زیادہ زیادہ یہ ہوگا ہاتھ جلے گا. اور اگر بد عقیدہ دوست ہوگا تو خطرہ یہ کہ وہ ایمان لے لے گا،
پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یار بد جو ہے یہ مارے بد سے بدرجہ بدتر ہے. یعنی یار بد مانے برا دوست، مارے بد یعنی برا سانپ. تو برا سانپ تیری جان لے گا، اور برا دوست تیرا ایمان لے گا. میرات المناجی میں عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے. لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے سے دوستی کرنے کے بجائے بھی یعنی کہ متقی سے دوستی کرو، اس طرح کا لکھا ہے. یعنی کہ متقی پرہیزگار اللہ اور رسول کی فرما برداری تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس شبہات سے بھی بچ رہا ہے، اور تقویٰ اس میں بہت ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ دوست تو بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور آپ نے برے دوست کے حوالے سے تربیت فرمائی کہ وہ بہت زیادہ برے دوست کی دوستی خطرناک ہے. آج کل دوستیوں کا جو معاملہ ہے وہ دوستیاں بھی ای دوستیاں ہو گئیں، ای فرینڈ بن گئے. میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کافی محلوں میں جانے لگے ہیں. میں نے کہا آج کل وقت کس کے پاس ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ محلے جو ہیں وہ یوٹیوب پر بن گئے ہیں، فیس بک پر بن گئے ہیں، سوشل پر بن گئے ہیں. تو ایسی دوستی غیر مسلموں سے کرنا یا نامحرموں سے کرنا، سوشل میڈیا پر ان سے چیٹ کرنا، اس کا بھی بری دوستی میں ہی شمار کیا جائے گا. بظاہر تو دوستی ہی لگ رہی ہے یہ، کہ نہیں؟ ہاں. دوست نظر آئے تو ہی دوستی. تو نابینا اس کو دوستی، پھر نابینا کا تو کوئی دوست ہے ہی نہیں، چاہے جان چھڑکتا ہو اس پر. تو دوستی کے انداز تو بہت سارے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اب اس سے دوستی تو ممکن ہے. اور اسی طرح چیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا مختلف جو اب ذرائع جو ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، ان ذرائع سے بھی دوستی تو ہوتی ہے. پہلے فون کے ذریعے ہوتی تھی، لیٹر کے ذریعے ہوتی تھی، ہے نا، وہ قلمی دوستی. یہ سب دوستیاں ہیں تو یقیناً خطرناک ترین. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناتوانی دور شو از یار بد بدتر بود از مارے بد تنہا ہمی بر جان زنت، یار بد بر جان و ایمان زنت. جب تک ممکن ہو برے یار یعنی برے ساتھی، برے دوست سے دور رہو، کیونکہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ. اس لیے کہ خطرناک سانپ تو صرف جان یعنی بدن کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ برا ساتھی جان و ایمان دونوں کو برباد کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے کہ کیا قربانی کا جانور یہ ادھار خرید سکتے ہیں؟ ادھار؟ جی ہاں خرید سکتے ہیں. کیا ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن پر حج فرض اور اسی سال ان کے والد صاحب بھی حج پر جا رہے ہوں اور وہ ان کے ساتھ جانا بھی چاہتی ہے، لیکن کوئی اور محرم کہے کہ تم ابھی رک جاؤ بعد میں میرے ساتھ جانا، تو کیا اسلامی بہن کو تاخیر کی اجازت ہوگی؟ حج اگر فرض ہے تو جانا ہوگا، اور محرم بھی میسر ہے. اب محرم میسر نہ ہو تو یہ تاخیر کا عذر ہے. تو باپ سے بہتر محرم کون ہے؟ اس کو جانا تو ہوگا، ہے نا. یہ عذر نہیں ہے، تاخیر کرے گی گناہ گار ہوگی. اور وہ جو مشورہ دے رہا ہے کہ ہم بعد میں چلیں گے، وہ بھی گناہ کا مشورہ دے رہا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی رات کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ضرور اللہم بسمک اموت واحیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی امیر سنت بچپن سے اپنے بچوں کے اندر محبت رسول اور عشق رسول یہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرمائیں۔ ماحول گھر میں اگر ہو نا اس طرح کا تو یہ بچہ اثر لے گا۔ گھر میں جیسے مدنی چینل چلتا رہے گا تو نعتیں اور اس میں چلتی ہوتی ہیں، یا ساتھ میں وہ نعتیں اس پہ دیگر ذرائع سے بھی نعتوں کی کیسٹیں وغیرہ جو چلتی ہیں، اب تو کیسٹ کا دور چلا گیا اور موبائل فون پر بھی چل رہی ہوتی ہیں، نعتیں ہوں گی، نعتوں کا جذبہ ہوگا تو عشق بڑھتا چلا جائے گا کہ عشق رسول بڑھنے کے لیے وہ خوشیلان نعت خوان سے نعت شریف سننا یہ اس کا سبب بھی، یہ بھی سبب ہے۔ اسی طرح محافل جو ہیں جیسے محفل مدینہ اور ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ ہر نعت خوانی میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا رونے دھونے والا، لیکن ہمارے ہاں بن جاتا ہے اس طرح کا ماحول الحمدللہ۔ خاص کر محفل مدینہ تو سال میں بس یہ بہت ہی انوکھی اور ماشاءاللہ بہت پرسوز محفل ہوتی ہے، تو پچھلے دنوں 5 جون کو ہوئی تھی، تو اس کے منظر الحمدللہ ہم نے دیکھے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو اور برکتیں دے، ہمارے سارے بچے عاشق رسول بن جائیں، ہم بھی ان کے صدقے میں برکتیں لیں عشق رسول کی، اخلاص بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ گھر میں گانے باجے چلتے رہیں گے، گناہ بھرے چینل پر قہقہ بلند ہوتے رہیں گے، اور بے حیا بے پردہ عورتوں کی مطلب یہ نہیں کہ وہ ترکیبیں ہم دیکھتے رہیں، جو دیکھتے رہیں گے تو ان کو سب کیا ملے گا، ان کو گناہ ملے گا، عذاب کے حقدار ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں تاکہ ہماری نسلوں میں سدھار پیدا ہو، ورنہ تو تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں
नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। बारगाह में सवाल है कि बच्चों के हाफिजे के लिए कोई वजीफा इरशाद फरमा दें। उसमें ये है कि बच्चा अगर खुद पढ़ सकता है तो ठीक है, वरना इनके कोई भी माँ या बाप पढ़ के ये अमल करें। बच्चों के लिए कुव्वत हाफिजा का अमल, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 मरतबा पढ़कर 3 बादाम पर दम करें। ये रात के वक्त अमल करना है। रात के वक्त या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार पढ़कर 3 बादाम पर दम करें और 1 बादाम इसको अभी खिला दें, और 1 सुबह नहार मुंह यानी खाली पेट, और 1 दोपहर के वक्त खिला दें। 21 दिन तक ये अमल करना है, और ये रात को सोते वक्त पढ़ना है। रात को सोते वक्त या ज़ल जलाले वल इकराम 3 बार पढ़कर 3 बादाम पर दम करें, और 1 अभी सोने से पहले खिला दें, दूसरा सुबह नहार मुंह नाश्ते से पहले, और तीसरा जो है वो दोपहर के वक्त। तो ये इस तरह का अमल 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह उल करीम बच्चे का हाफजा मजबूत होगा। बच्चा खुद पढ़ सकता है तो खुद भी पढ़कर अमल कर सकता है, और अगर नहीं पढ़ सकता तो माँ बाप में से कोई भी या कोई बड़ा भाई बहन जो भी है वो भी दम करके खिला सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद नवीद अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूं। प्यारे बाबा जान, मेरा ये सवाल है कि हज के अयाम चल रहे हैं, मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये है कि जो हज बदल करवाता है और जो करता है, इन दोनों को एक जैसा जवाब मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? जवाब इनायत फरमा दीजिए, और मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊँ। हज बदल क्यों करवा रहा है? अव्वल तो हज बदल करवाने के काबिल है, और उस पर अगर शरीयत ने इजाज़त दी है तो हज बदल अगर कोई उसकी तरफ से करेगा तो ज़रा इसकी तरफ से हज का फ़र्ज उतर जाएगा। अब ये कि जो जिसने हज बदल किया उसको उतना हज जितना सवाब तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसका अपना फ़र्ज तो ये अदा हुआ ही नहीं ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के तहत भी हज बदल करवाया जाता है, और इसके हमारे मदनी चैनल पर भी इसकी तशहीर होती है, सोशल मीडिया पर भी उसके नंबर भी दिए जाते हैं। तो अगर आप किसी का हज बदल कराना चाहते हैं उस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको तफसीलात बयान की जाएंगी। और जो नफली हज करवाना चाहते हैं इसाले सवाब के लिए, वो भी रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह रहमान, तो उनकी जानिब से हज करवा दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल है कि अगर कोई गुस्से में घर छोड़कर जाना चाहे या ऐसी बातें सोचे, उस पर क्या हुक्म होगा? घर छोड़कर जाने का वसवसा उसको आता है और उस पर वो कायम नहीं रहता, जब तो क्या हुक्म लगेगा? और अगर घर छोड़कर जाता है तो देखा जाएगा ये क्यों छोड़कर जा रहा है। बात जायज़ सूरतें भी होती हैं, जैसे हिजरत करते हैं ईमान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। तो आमतौर पर साथ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो तंग आकर वो घर वो छोड़ने की तरकीब करनी पड़ती है बाज़ों को। इसमें भी देखना होगा कि अगर माँ बाप को इसकी ज़रूरत है, इसकी खिदमत की, तब तो ये माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। तो इसमें मशवरतन ये अर्ज़ है कि सबको एतमाद मिले, माँ बाप को भी एतमाद मिले सबको,
اور پھر اگر الگ بال بچوں کو لے کر رہنا ہے تو رہے. ویسے لڑکے ماں باپ کا دل دکھا کر ان کو روتا چھوڑ کر تو ہرگز نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان مہر بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب قبر میں سوال و جواب ہو کر سزا و جزا ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ تو حشر تو ہوگا نا، سب اٹھیں گے اور قبر میں جو سوال جواب ہوں گے تو جزا و سزا پوری تو نہیں ہو جاتی نا اس میں، ابھی قیامت کا حساب باقی ہے. اور ہر ایک کو قبر میں اتنی سزا ملے گی پوری یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ وہ قیامت قائم ہوگی، اس پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے. جو قیامت کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں نا، وہ تو کافر ہے. مسلمان تھا اور اب قیامت کا انکار کرتا ہے تو مرتد ہو گیا. یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے مرتد. تو یہ کہ اس میں تب گہرائی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت ہے، حق ہے، قیامت آئے گی. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ میاں بیوی اگر 3 مہینے الگ رہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. یہ باؤل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ خاص مہمانوں کے لیے ہے، اور وہ مہمان ابھی آنے ہی والے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ مہمان کون ہیں. اور اصل میں ہمارا ٹاپک بھی انہی مہمانوں سے ریلیٹڈ ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے، پہلے مہمانوں کو بلا لیں. آ جاؤ، آؤ آؤ. یہ دیکھیں، یہ مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں ہمارے. یہ ان کے ساتھ اور بھی مہمان ہوں گے. اصل میں آج ہمارا ٹاپک ہے کالی بلی کا راستہ کاٹنا. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس دن اس کام کو ترک کر دیتے ہیں. اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس کا دن وہ کام 2nd ڈے یا 3rd ڈے یا بعد میں کریں گے، کیونکہ یہ ان کے لیے نحوست کا باعث بن گئی اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. یقین جانیے، لوگ ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ بلی گوری ہو یا کالی، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے. تو پھر یہ حادثات سے اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لیں تو ایسے تو پھر روزانہ بہت سے حادثات ہوں گے. کنفرم تو ہمارے شیخ ہی کریں گے. یہ بات بھی عام ہے کہ کبھی کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا تو کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو حادثہ پیش آ گیا. تو اس کے بعد چل سو چل کی ڈگر پر چل پڑے اور سمجھنے لگے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اللہ. یہ کالی بلی یہ غالباً ایک قوم میں یہ ہے جو غیر مسلم قوم ہے، اس میں ایک جب یہ سفر پر جاتے ہوئے اگر یہ اس کی گجراتی ایک کہاوت ہے، کاڑی میندڑی آگڑ اتری. یعنی کہ میندڑی، یہ گجراتی میں بلی کو میندڑی کہتے ہیں. میندڑی کاڑی میندڑی آڑی اتری، یعنی کہ آڑی گزر گئی. تو یہ پھر وہ سفر وہ کینسل کر دیتے کہ نہیں اب سفر پر نہیں جانا ہے، نقصان ہو جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ ویسے ہی مطلقاً
کہ جب بھی کہیں نکلے، چاہے گھر سے نکلے، چاہے کہیں جا رہے ہیں اور کالی بلی نکلی تو اباؤٹ ٹرن ہو جائیں. تو یہ ہے بدشگونی، اور شریعت میں بدشگونی جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. تو اب اگر وہ حدیث میں اس کا علاج بڑا پیارا بتایا ہے کہ اگر بدشگونی ہو نا جس کام میں، تو وہ کر گزرے، اس کو کر ڈالے. تو میں ایک بار سفر میں تھا، یعنی یوں شرن تو میں مسافر تھا، لیکن وہ دوران سفر کہیں یا نہیں کہ بہرحال کسی شہر میں تھا میں سفر کے دوران، تو وہاں کالی بلی میرے آگے نکلی دی گیا، تو میں تو سیدھا نکل گیا واپس، یعنی کہ اباؤٹ ٹرن نہیں ہوا. سمجھے؟ حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو نکل گیا آگے. الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میرا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اس کو برسوں ہو گئے اللہ کی رحمت سے. یہ میں ایمان مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ایسا نہیں سوچا کرو یار، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اونٹ پر سواری کرنا یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. تو اگر کوئی اونٹ پر سوار ہو جائے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کیا؟ اور کیا کبھی آپ نے بھی اونٹ پر سواری فرمائی ہے؟ میں غور کر رہا تھا کہ اونٹ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کبھی فضول کیا ہی نہیں. تو اونٹ پر جب بھی ضرورت ہوئی سوار ہوئے، اور جیسے سفر کرنا ہوا کہیں، ہم جیسے اسکوٹر ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو پہلے اونٹ گھوڑے اس طرح سواریاں ہوتی تھی، گدھے بھی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، ڈونکی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کو نوازا، کہیں جانا ہو تو اس کو خدمت کا موقع دیا. اچھا اب ہم بیٹھیں گے اونٹ پر، اول تو بیٹھنا نہیں آتا، بیٹھا میں ضرور ہوں لیکن ذرا بیٹھنا تو نہیں آتا. میں نے سنت کی نیت سے ہی اس کو کیا تھا. ویسے خیال آ رہا ہے میرا کہ ذرا مجھے سفر تو کرنا نہیں تھا، صرف وہ سنت ادا کرنے کے لیے. اور اب اندر میں کوئی خفیہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض اوقات، مزہ بھی آتا ہے جس کو ہم تفریح کہتے ہیں. سمجھے؟ تو خیر جائز تو ہے اگر کوئی ویسے تفریحاً بھی بیٹھ گیا، لیکن میری نیت سنت کی تھی، اور سنت کا ثواب ہو سکتا ہے ملے بھی، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ کام ضرورت کے لیے کیے، لیکن بعد کسی نے اس کو صرف اس ادا کو ادا کیا. اور اس طرح کی اداؤں کو ادا کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ابن صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا نام سر فہرست ہے. ان کی تو کئی اس طرح کی مطلب اسٹوریز ہیں کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یوں بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ادا کو ادا کرتے تھے. جیسے کہ وہ ایک بار اپنی اونٹنی کو پکڑ کے کہیں وہ پھیرے دے رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسے کرتے دیکھا تھا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یوں سنت کا ثواب تو ظاہر ہے کہ ملنا تو چاہیے. اور وہ تو صحابی تھے، صحابی کوئی کام فالتو کرتے نہیں تھے. یہ تو ان کا کام تو ہمارے لیے بہت ایمان افروز حکایت کا درجہ رکھتا ہے نا. تو کہ ہم بھی ایسا کریں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس طرح کی کئی روایتیں شفا شریف میں وہ نقل ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کیا ساس اپنے داماد سے پردہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ شرعاً گنجائش ہے، پردہ نہیں ہے. مطلب بہتر ہے کہ کرے. اس طرح سسر بہو سے بہتر ہے کہ پردہ کرے، نہ کرے تب بھی جائز ہے. اور اگر کوئی شیطانی مسئلہ ہے پھر تو وہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وارث علی بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت کی قبر پر اذان دے سکتے ہیں؟ عورت کی قبر پر بالکل اذان دے سکتے ہیں،
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये आया है कि अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हों तो कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमा दें कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो, अमन कायम हो जाए ना। जी सुभान अल्लाह। जब भी घर में जाएं तो अस्सलामु अलैकुम कहें और फिर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, सूरह इखलास। ये अगर आदत बना लेना तो इंशाअल्लाह रोज़ी में बरकत होगी और घर में अमन और सुकून कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अगर घर में कोई नहीं है तो फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये याद नहीं है, नहीं होता तो मैंने सरकार को सलाम करना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अर्ज कर दें। क्योंकि मुसलमानों के घरों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तशरीफ फरमा रहती है। ये हनफियों के बहुत बड़े इमाम हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है शरह शिफा में, शिफा शरीफ की इन्होंने शरह लिखी है। शरह का नाम क्या रखा है? ये शरह शिफा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर रूहानी इलाज के लिए किसी आमिल वगैरह के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि मस्जिद से पानी लेकर घर में पोछा लगाया जाए, गुस्ल किया जाए और घर के चारों कोनों में छिड़का जाए, तो क्या ऐसी सूरत में मस्जिद से पानी लेना जायज़ होगा? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। इजाज़त तो नहीं होगी इस चीज़, मस्जिद का पानी इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पीने के लिए भी उसको मस्जिद में ही पिया जाएगा, बाहर उसे ले जा नहीं सकते। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत खिदमत में अर्ज़ है कि पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ कब्र एक बनाई जाती है और उसके साथ तकरीबन 8-10 कब्रों की जगह और भी घेर ली जाती है, यानी उस कब्र के साथ 8-10 कब्रों के लिए 4 दीवारी कर दी जाती है। तो ऐसा करना कैसा? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। वक्फ की जगह, इस तरह वक्फ की जगह को घेर तो नहीं सकते, और जितनी कब्र है उतनी जगह उसने ज़रा मैयत को उसकी ज़रूरत थी उसने ले ली। अब वो तोसी करते हैं, बल्कि कब्रों को भी पाट कर इसके ऊपर इमारत भी बना लेते हैं, अवामुन नास की भी बना रहे होते हैं, सबकी जिस जिसकी बना रहे होते हैं। रिश्तेदारों के लिए इस्लाम में जगह घेरने के लिए इस तरह करते हैं कि हमारे घर के और अफराद भी इधर आएंगे, तो वक्फ किए हुए कब्रिस्तान में तो इस तरह करने की इजाज़त नहीं होगी। जिसकी जगह होगी, जिसको मिल गई, वही वहाँ पर दफनाया जाएगा। सर मसला है कि बिरादरियों में ये उर्फ तो है, पूरा प्लाट ये लोग लेते हैं, 4 दीवारी बनाते हैं और जगह होती है उसमें कि इस फलां बिरादरी का ही इसमें दफन होगा। लेकिन जो वक्फ कब्रिस्तान होगा उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर वक्फ नहीं है, जैसे बाज़ लोग, बहुत सारे इलाके होते हैं पंजाब में बिलखुसूस ऐसे इलाके बहुत सारे हैं कि जो ज़मीन वक्फ नहीं होती, कई अफराद ने अपने तौर पे वो जगह दे दी होती है कि यहाँ पे कोई भी दफना दे, तो उसमें तो ये हो सकता है। तो हमारे यहाँ जैसे कब्रिस्तान है ना, उसमें ये लेते हैं, बिरादरियाँ प्लाट लेती हैं। ये पुराने कब्रिस्तान होते, कितनी कब्रें तो पहले से ही उसमें मौजूद होती होंगी। फिर ये कि वक्फ की ये जो ज़मीन है ना, ये इसका बेओ शरा भी नहीं हो सकती ना, इसकी खरीद व फरोख्त भी नहीं हो सकती, तो कब्रें ही बिक रही होती हैं। बड़ा मतलब मामला पेचीदा है, आदमी करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? मदीने में जन्नतुल बकी की कब्र की कोई कीमत नहीं है, नजर निगाह मुस्तफ़ा उसकी कीमत है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, जिस पर करम हो जाए बकी में जगह मिल जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ज़मीनों में गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करना कैसा है? ये घरों में भी दीवारों में भी लिपाई करते हैं, इसकी गोबर होता तो नापाक है। वो किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बाकी लिपाई के मसाइल भी मौजूद हैं, दीवारों को मजबूत करने के लिए भी उस पर किए जाते हैं, और आम तौर पे जो बिलखुसूस हमारे यहाँ पर जो खाद इस्तेमाल होती है तो उसमें ये मिला हुआ होता है। अब वो जो इस्तेमाल आम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पाकी नापाकी के मसाइल बहरहाल ये आएंगे। तो मिट्टी के कच्चे घर होते हैं ना, उसमें ये लोग मिलाते हैं।
یا مرشدی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. فیضان مدینہ سے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات عرض کیے جائیں گے. ہمارے ایک اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری ذیشان رضا درجہ خامس سمکی مرکز جامعۃ المدینہ کراچی سے. سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا اس طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ کہا جائے کہ تم جھوٹے ہو؟ آج جو پڑھ رہا ہے وہ تو اس کا جھوٹا ہونا تو سامنے ہی ہے. کہ کسی مسلمان پر یہ تہمت رکھ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. یہ دراصل نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے، اس کو عام زبان میں بولتے ہیں آٹی مارنا. یہ آٹی مار کے اس طرح اگلواتے ہیں غالباً. یہ غلط طریقہ ہے کہ یہ خود جھوٹ بول رہا ہے کہ میں تیرا چہرہ پڑھ لیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. تو استغفر اللہ. تو یہ ہاں کوئی اہل اللہ کہیں ولی اللہ کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو وہ عذر و کرامت وہ اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چلتا پھرتا آدمی ولی اللہ تو نہیں ہے نا. دو ٹکڑے ابھی تو گالیاں بک رہا تھا، سر پھوڑ دوں گا نا، منہ توڑ دوں گا نا. تو جھوٹا ہے، میں نے تیرا چہرہ پڑھ لیا ہے، چل تیرا منہ ہی جھوٹے کا ہے. یہ اس کو ولایت کہاں سے ملے گی؟ ایک میں سمجھانے کے اللہ چاہے تو اس کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے، ولایت کے منزلیں طے کر لے وہ. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں میں، تو ایسا نہ کہا جائے. بالکل سخت دل آزاری بھی ہے اس میں، اور اس ایک مسلمان پر تہمت ہے. اسلام نے شرعی ثبوت رکھے ہیں، شرعی ثبوت. شرعی ثبوت یہ نہیں کہ کوئی چہرہ پڑھ کر کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت ایک اسلامی بھائی نے جو نا اپنے گھر کا واقعہ بتایا بچوں کا، کہ بچوں نے آپس میں کوئی لڑائی کی. اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ لگا رہے تھے الزام، کہ وہ کہہ رہے اس نے مارا، وہ کہہ رہے اس نے مارا. اور اسلامی بھائی نے کہا کہ چلو ایک کام کرو کہ زبان دکھاؤ کس کی زبان کالی ہے. اب وہ جو جس نے کیا تھا نا، جس نے مارا تو وہ منہ بند کر کے یوں اشارہ کر اس طرح کر کے پھر خیر پتہ چل گیا کہ یہی ہے. اب اس میں کہ کس کی زبان کالی ہے سوال کیا ہے. استفہام ہے نا انشاء. بہرحال اللہ بہتر ہے نا. بہرحال اس کو تو تاثر تو یہی دیا ہے نا کہ جو جھوٹ بولتا ہے کہ زبان کالی ہو جاتی ہے. تو گھبرا کر اس نے منہ بند کر لیا، یوں پکڑا گیا. وہ چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جس نے چوری کی ہے بھوسے کی بوری، تو اس کی داڑھی میں تنکا. تو اس نے ایک دم ایک نے کیا تو اسی کو پکڑ لیا. تو تنکا تلاش کر رہا ہے، تو ہی چور ہے. یہ کس طرح کی بس وہ ہے مطلب چٹکلے، لیکن اب پتہ نہیں اس طرح کرنا شرعن کیسا پڑھا نہیں ہے کچھ. الزام اصل میں اس بنیاد پہ تو نہیں لگایا جا سکتا، کسی کو ملزم تو اس پر نہیں ٹھہرایا جا سکتا. باقی وہی جو ابتدا میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات اگلوانے کے لیے اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اگلوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں. وہ تو جو حکومت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے مقرر افراد ہوں وہی اس طرح کے معاملات کریں گے. یہ یہاں تک کہ جس سے کہ یہ بھی مطلب ہے کہ کسی نے اب چوری کی، کچھ لوگ ہیں جن پر الزام ہے کہ شاید ان میں سے کسی نے چوری کی ہے، تو وہ میں نمک پڑا ہوا لایا ہوں، سب چکو. جس کے چور ہوگا اس کے منہ میں خون نکلے گا. اب چور نفسیات پہ گھبرا جائے گا اور نمک کھانے میں ہی نخرے کرے گا. تو اس طرح یہ کہ اس کو پھر اگلوا لیں گے. تو البتہ اگر واقعی سب نے نمک چکھا، کسی کے منہ میں خون نکل بھی آیا، تب بھی شرعن یہ چور نہیں ہے جب تک وہ خود اقرار نہ کر لے، یا اقرار کرے یا شرعی گواہ پیش ہوں. یہ یاسین شریف کا جو عمل لکھا ہے چور پکڑنے کا، اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ چور پکڑا جائے گا، اس سے ایک عمل ہے، یعنی اس عمل کے اعتبار سے کہ یہ چور ہے. لیکن اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، اس کو چور فائنل نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ چور ہے عملیات کے ذریعے. وہ اسلام نے بہت محتاط اور پرفیکٹ انداز رکھا ہے. یا تو چور کہہ دے میں نے چوری کی ہے، یا یہ کہ شرعی گواہ مل جائیں جنہوں نے چوری کرتے دیکھا ہو.
تو یہاں بھائی یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ بالکل سچ بول رہا ہے کر کے وہ اس کو شرعی گواہی قرار دے دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, دوسروں پر گناہ کا الزام رکھتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اگر بولو تو بولو فلاں بہت قابل اعتماد, ثقہ من قابل اعتماد, بھروسے والے آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا یا جھوٹ بولا یا گالی بکی سو اینڈ سو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے وہ بولیں گے بہت, تو واقعی وہ ثقہ جو ہے نا قابل اعتماد, اس نے جس کو قرار دیا ہے اس کو پوچھو کہ اچھا بھائی تم نے دیکھا تو گناہ کرتے ہیں, تو وہ بھی بولے گا میں نے سنا ہے. اب وہ دھڑام سے عمارت گر گئی الزام کی. تو یوں تہمتیں بڑی آج کل ثابت ہو رہی ہیں اور دبا دب خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس میں. علم دین سے دوری کی وجہ سے, علماء سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا وہ چوری کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق عنہ ہو, یعنی وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تہمت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا. جس کو چور بناتے پھرتے ہیں, تو یہ اگر بغیر شرعی ثبوت کے کسی کو چور بنائیں گے نا تو پھر گئے کام سے. بلکہ جس کا چور ثابت ہو جائے نا, اس میں بھی بہار شریف نے محتاط جملے لکھے ہیں اس کے تعلق سے, اس کو کس طرح مطلب چور قرار دینا ہے. یہ جملے یاد نہیں ہے مجھے, لیکن محتاط جملے لکھے ہیں. یار اسلام میں مومن کی عزت کا بڑا اہتمام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبے, مسلمان کی عزت, مومن کی حرمت تیری حرمت سے, تیری عزت سے بڑھ کر ہے. ادھر تو جس کو چاہے ہم لوگ اٹھا کے ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, کسی کو چور بنا دیتے ہیں, کسی کو خائن بنا دیتے ہیں, کسی کو جو سمجھ میں آتا ہم بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ہو یا نہ ہو, ہم تو بن رہے ہیں نا گناہگار. زبان کی احتیاط نہیں ہے, دماغ کی احتیاط نہیں ہے, سوچوں کی احتیاط نہیں ہے, بولنے کی احتیاط نہیں ہے. جو منہ میں آیا منہ بس پھٹ پڑے, اور سامنے والے کا بالکل وہ دل توڑ کے رکھ دیا, اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا, ذلیل کر کے رکھ دیا. اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا, تو فرمایا کیا تو نے چوری کی؟ اس نے جھٹکا, ہرگز ایسا نہیں, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا. یہ امام احمد, بخاری, مسلم, نسائی اور ابن ماجہ سب نے یہ, ان محدثین نے بڑے بڑے نے اس کو روایت کیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ ابو ہریرہ یہ روایت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, پھر بھی جب اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کیا, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میری آنکھوں نے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ پر ایمان لایا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں نا کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. اتنا ہی احتیاط ہمارے یہاں تو بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عبد القدیر اتاری کیماری ڈسٹرکٹ سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان, آپ سے عرض یہ ہے کہ اس طرح کہنا کیسا کہ زندگی تو بس ایک جھوٹ کا نام ہے. توبہ استغفر اللہ, زندگی جھوٹ کا نام ہے. لفظ جھوٹ تو نہیں, البتہ قرآن کریم میں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, اور نہیں اس دنیا کی زندگی مگر کھیل کود,
मताउल गुरूर भी कहा गया, दुनिया को लफ्ज झूठ नहीं पड़ा। अब यहाँ झूठ कहने वाले की क्या मुराद है वो अलग, और यहाँ दुनिया, कौन सी दुनिया इससे मुराद है ये फिर इसकी अलग वो तफसीर। वरना दुनिया में औलिया किराम भी हैं, अंबिया किराम भी तशरीफ ले आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 63 साल दुनिया को अपने फैज़ो बरकत से ज़ाहिरी तौर पर नवाजा, जलवे बिखेरे चारों तरफ। तो ये वो दुनिया नहीं है ना कि जो जिसकी मजम्मत की गई है, जो अंबिया किराम ने गुजारी जिंदगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, 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 हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। अमीरान सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, आपका पसंदीदा फल और खाना कौन सा है? अल्लाह अल्लाह, मेरा पसंदीदा फल और खाना, ये दीनी सवाल तो नहीं है, ये है ना, शरई मसाला भी नहीं है। अल्लाह की नेमतें हैं, फल मुख्तलिफ फल खा लेता हूँ। एक फल ही, एक चीज़ तो आमतौर पर किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक फल खाता हूँ, एक तरह का। मुख्तलिफ फल खाए जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ डिशें खाई जाती हैं। एक तरह का रोज़ खाना खाएगा तो जी भर जाएगा, इसलिए बदल बदल कर आदमी खाना खाता है। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें पसंदीदा होती हैं तो वो स्क्रीन पर बताई नहीं जा सकती, खुसूसन मेरे जैसा बताएगा तो फिर वो क्या का क्या हो जाता है। एक पुरानी बात है कि मेहमान आए थे मेरे पास पंजाब से, मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई। अरे अल्लाह के बंदों ने जो उड़ाई है। आइसक्रीम खाना इलियास की सुन्नत है। अब गए ना काम से, अब मैं इनको मतलब यानी कि डांट पिलाता, आइसक्रीम खिलाता और डांट पिलाता, तो क्या ये कहते हैं कि डांट पिलाना भी सुन्नत है इलियास की? या कुछ ना खिलाता, ना खिलाता ना पिलाता, पर खिलाना ना खिलाना ना पिलाना ये इलियास की सुन्नत है। तो ये क्या आइसक्रीम सुन्नत बन गई यार मेरी। तो यूं मतलब आंधी चलती है बाजों का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एथेंस ग्रीस से निगरान शूरा और रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई भी आज के मदीन मुज़ाकरे में माशाल्लाह शामिल हैं। इस्लामी भाई भी हैं यूरोप से, माशाल्लाह। ग्रीस, एथेंस, वेलकम माशाल्लाह। अब पता नहीं ग्रीस वाले इंग्लिश, ये तो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी इस तरह ही मिक्स होंगे साईं भाई, हो सकता है कुछ मकामी भी होंगे इसमें माशाल्लाह। सब मदनी काफिले में हर महीने 3 दिन सफ़र किया करें और खूब दावत इस्लामी का दीनी काम करें, सुन्नतों की धूम धाम करें, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हर रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेकर खाने पुर करें और हर महीने 1 तारीख को जमा करवाएं। फिर देखो आपके ग्रीस में कैसा सुन्नतों भरा समा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल आया है सोशल मीडिया पर कि शर्ट या कमीज़ के बटन अगर खुले हुए हों तो नमाज का क्या हुक्म है? अब इतने बटन खुले हों जिससे सीना नजर आए, इसमें 2 तरह की आरा हैं। एक तो ये कि अगर सीने का अक्सर हिस्सा नज़र आता है तो ये नमाज को मकरू कर देगा। दूसरा ये कि उर्फ़ के मुताबिक उर्फ़ से ज़्यादा ये खुला हुआ हो तो भी नमाज के अंदर कराहत आती है। फ़कत एक आधा बटन जो ऊपर खुला होता है और लोग जो हंसली की हड्डी नज़र आ रही होती है जो हिस्सा है, इससे भी ये समझते हैं कि नमाज कराहत आती है, तो ऐसा नहीं है। खिलाफ मुअताद हो भी खुला हुआ तब भी वो
तहरीमी, हाँ मकरूह तहरीमी तो नहीं है, आदत के खिलाफ थोड़ा 2-3 बटन जैसे खुल गए, तो सीना खुला होना बाहर शरीफ में ये लिखा है मकरूह तहरीमी, लेकिन थोड़ा हिस्सा खुलता है इससे। ये जो एक आधा बटन आम तौर पे खुला होता है, गर्मी होती है या टुप्पा लगता है, इसमें कोई हर्ज ठंडा लगता है तो भी खोल देते हैं जी एक आध बटन। क्या निगरानी शुरा मौजूद हैं वहाँ पर ग्रीस के इस्लामी बैंक के अलावा यूरोप के ज़िम्मेदारान का मदनी मशवरा है, यूके वाले इस्लामी बैंक भी वहाँ पर शरीक हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear Amir al-Sunnat, we have a few questions on behalf of Madani Channel English. The first question that we have is, what can I do to love the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam more than anything else? सवाल ये है कि मैं ऐसे कौन से अमाल करूं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wa alihi wasallam से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह। दुरूद से भी कसरत करें, सीरत पाक का मुताला करते रहें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करने वालों यानी आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह इस तरह ज़हन बनता चला जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहान अल्लाह रब्बिस समावातिस सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहान अल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये निगरानी शुरा जहाँ पर हैं, यहाँ इंशाअल्लाह सवजल यूके यूरोप के इस्लाम में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए उम्मीद है कि मुहर्रम उल हराम के जो मदनी मुज़ाकरे हैं इसमें ये इंशाअल्लाह उल करीम कराची आएंगे इंशाअल्लाह। वेलकम, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, और हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया एक रिसाला पढ़ने और सुनने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं। इस हफ्ते का जो रिसाला है, आइए सुनते हैं कौन सा रिसाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह पाक, जो कि 21 सफ़हात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत से वज़ू के बारे में सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ बातनी पाकी नसीब फरमा और उसे बेहिसाब बख्श दे।
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے کیا نہانے کے بعد وضو کرنا جہالت ہے؟ مصنوعی وگ میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا اور وضو ہونے نہ ہونے میں شک ہو تو کیا کریں؟ اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ اس رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اردو زبان میں رسالہ 21 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ رسالہ 20 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو شامل ہے۔ اس کے ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے اس رسالے کو خرید کر تقسیم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کو آرڈر بک کروا سکتے ہیں اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03131139 میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے جو رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، صحابہ کی باتیں، آئیے پاکستان اور بیرون ملک سے جو اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہے ان کی تعداد ہم تک پہنچی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,25,25,482۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 8,68,244 اور اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,54,319۔ اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 1,49,407۔ ٹوٹل تعداد 26,97,452۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں جتنے ہمارے ساتھ شرکا ہیں اے اللہ، اور ہم نے جو مدنی مذاکرے میں شرکت کی، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لیں۔ اے اللہ تمام صحابہ اور اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کے درباروں میں نظر کرتے قبول فرما، درجہ بدرجہ تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ جملہ مرحومین کو پیش کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمشیران امیر اہل سنت کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو مغفرت کاملہ سے نواز دے۔ اے مالک آج کی حاضری ہماری قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے کریم گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، نیکیوں کی عادت مل جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ گناہوں سے نفرت اور گھن عطا فرما۔ اے پروردگار عالم سچی توبہ نصیب فرما۔ جو اسلامی بھائی لاہور میں جمع ہو کر، KPK میں جمع ہو کر، بیرون ملک جمع ہو کر اور فیس بک اور دیگر سوشل پیجز پر ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، اے اللہ ان میں جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، مقروض ہیں قرضوں سے نجات دے دے، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ حاضرین اور ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے۔ اے اللہ ہم مغفرت
سے نواز دے، اور اے اللہ ہمیں جلدی اپنے گھر کا حج نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عرفات کے نظارے دکھا دے، عرفات کا قیام ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ منی کے خیمے دکھا دے۔ اے کریم ہمیں مزدلفہ کا وقوف نصیب فرما اور مدینے پہنچا دے۔ اے اللہ نبی پاک کے روضے پر صلاۃ السلام پڑھنا مقدر فرما دے۔ اللہ ہمیں حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے، اور اے اللہ ہماری ساری یہ مرادیں اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے کوچے میں بنا دے۔ بنا دے ہمیں نیکوں کا صدقہ، بنا دے ہمیں نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں، پچھلی مرتبہ جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات اور آئندہ کے لیے سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال تھا جمعے کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب 70 نیکیوں کے برابر۔ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب حنبلی۔ سوال نمبر 3، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کے بارے میں کسی نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ 30 سال تک رہا مگر کبھی ان سے حکمران تبدیل ہونے کا تذکرہ نہیں سنا۔ ان بزرگ کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات میں جنہوں نے جوابات دیے ان میں عبد الرؤف میاں والی
ام معاذ اتاریہ پنڈی، محمد تقی حیدرآباد، بنت محبوب عالم وادی سون، محمد صادق اتاری عرب شریف، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام اور فرحان اتاری کراچی۔ ان خوش نصیبوں میں جن کا نام آیا ہے، جن کو 12 ماہ فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی، اور ان کا نام ہے محمد صادق اتاری عرب شریف۔ ماشاءاللہ انہوں نے درست جوابات جنہوں نے دیے تھے ان میں سے قرآن اندازی میں ان کا نام آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جوابات دیں تو اپنا نام لکھیں، اپنا نام، اور اگر کوئی اسلامی بہن ہے تو وہ بنت اپنے والد کے نام کے ساتھ اس کا جواب پیش کریں۔ آئندہ کے لیے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ سوالات بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے جوابات ضرور عطا فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کس وقت کے خوابوں کو سچا فرمایا گیا؟ کون سا وقت ہے وہ جس میں خوابوں کو سچا فرمایا گیا؟ دوسرا سوال، جس چیز کے بارے میں برا گمان پیدا ہو وہ کر گزرے، یہ کس چیز کا علاج ہے؟ اور تیسرا سوال، اونٹ کی سواری کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اس کے جوابات آپ نے دینے ہیں انشاءاللہ۔ درست جوابات دینے والوں کے نام پیش کیے جائیں گے، پھر اس میں قرآن اندازی کی جائے گی 12 ناموں میں، یا جتنے نام پیش کیے جاتے ہیں ان میں جن کا نام آئے گا انشاءاللہ ان کو 12 ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے روشن تیرے دیوانے جانے جانا جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در بدر کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو، وہ پریشان سلام کہتے، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں، جو تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں، جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق
السلام کی دعا پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ